بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے سپارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 تک گزشتہ درس میں ترجمہ ہوا تھا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے یعنی حضرت جبریل نے ان کو یہ خوشخبری دی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، پچھلی دو آیتیں جو ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی جانب سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، یعنی آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا لقب کلمۃ اللہ ہوگا، اللہ کی جانب سے کلمہ۔ اسمہ المسیح، ان کا نام مسیح ہوگا یعنی لقب، اور نام ہوگا عیسیٰ، کنیت ہوگی ابن مریم۔ اسمہ المسیح ابن مریم وجیہا فی الدنیا، وہ بڑی شان والے عزت والے ہوں گے دنیا میں اور والآخرہ، آخرت میں، ومن المقربین، اور وہ مقربین رب کے مقرب خاص بندوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے بات کریں گے بچپن میں یعنی شیر خارگی میں، جس عمر میں عام طور پر بچے بات نہیں کرتے، وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں میں سے یعنی نبیوں میں سے ہوں گے۔ جب یہ بشارت آئی تو حضرت مریم نے عرض کی، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، عرض کی کہ یا رب ذوالجلال میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں۔ یعنی اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نکاح نہیں ہے لیکن بدکاری، اور وہ دونوں چیزیں مجھ میں نہیں ہیں، تو پھر میرے ہاں کیسے ہوگی؟ قال کذالک، حضرت جبریل نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا۔ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے پیدا فرماتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا وہ فیصلہ فرما لیتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، تو بس صرف کہتا ہے کن، ہو جا، بس وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور فضائل اور ان کے کمالات کا تذکرہ فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتاب و حکمت سکھائے گا۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل۔ کتاب، اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا کتابت، لکھنا، تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتابت سکھائے گا کہ وہ کتابیں لکھیں گے۔ چنانچہ مفسرین نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین خوش نویس تھے، ہینڈ رائٹنگ بہت اچھا تھا، اور اگر کتاب سے مراد کتاب ہی ہو، جن سے کتاب یعنی تورات اور انجیل کے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی جو اس وقت بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر موجود تھی، اور پھر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو کتاب کی پھر وضاحت تورات اور انجیل سے، یعنی پہلی کتابیں بھی ان کو سکھائے گا، اور انجیل جو ان پہ نازل ہوئے گی وہ بھی
اس کی بھی تبلیغ فرمائیں گے۔ ایک قول یہ پیرزادہ امداد حسین صاحب انہوں نے بھی یہ ایک تفسیر لکھی ہے، تو اس میں تفسیر نعیمی کے حوالے سے ایک قول انہوں نے اور بھی نقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ کتاب و حکمت سے مراد قرآن و حدیث ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اکثر مقامات پہ جب کتاب و حکمت کا لفظ ذکر کیا گیا تو اس سے مراد قرآن و حدیث ہی مراد ہوئے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک اور حکمت سے مراد حدیث پاک لی گئی ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث کا علم بھی عطا فرمائے گا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویسے تو 500-600 سال پہلے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور جب وہ قرب قیامت میں آسمانوں سے اتریں گے تو قرآن و حدیث کے وہ عالم ہوں گے، شریعت اسلامیہ کے عالم ہوں گے، اس کے مطابق وہ فیصلے کریں گے، کسی سے سیکھنے کی ضرورت ان کو نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے ان کو جس طرح تورات اور انجیل کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، اسی طرح قرآن و حدیث کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرما دے گا، انہیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو کتاب و حکمت سے مراد یہاں قرآن و حدیث ہے، کہ جس طرح قرآن پاک میں اکثر مقامات پہ جب کتاب و حکمت کا ذکر آیا تو وہاں پہ قرآن و حدیث ہی مراد ہوا، کہ قرآن کتاب سے مراد قرآن پاک اور حکمت سے مراد حدیث پاک۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت سے مراد قرآن و حدیث۔ اسی طرح کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ میرا محبوب تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو یہاں بھی مراد قرآن و حدیث۔ تو یہاں اس طرح مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو تفسیر نعیمی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہاں بھی مراد کتاب و حکمت ہی ہو سکتا ہے، کہ تورات اور انجیل کا صراحتاً ذکر آ گیا تو یہاں مراد قرآن و حدیث ہیں، کہ جب وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ قرآن و حدیث کے عالم اور ماہر ہوں گے، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ مجتہد کے طور پر، عالم اور ماہر کے طور پر قرآن و حدیث کے مطابق وہ فیصلے فرمائیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو فرمائیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ نشانی علامت ظاہرہ یعنی معجزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، تو یہاں آیت واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی جن سے معجزہ، یعنی میں تمہارے پاس معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو آپ نے یہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت مریم کو جب بشارت دی گئی تو اس وقت ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ایک تو یہ کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور دوسرا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا
اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ اور جب وہ تشریف لائیں گے بنی اسرائیل کے پاس، ان کی بعثت ہوگی تو فرمائیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی یعنی معجزات لے کے آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ اب آگے ان معجزات کا تفصیلاً تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ معجزات کیا ہوں گے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت۔ طین مٹی، حیاتن صورت، طیر پرندہ، پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں مٹی سے۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پس وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے اور پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مٹی کا ایک بات، مٹی جس طرح مٹی سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، برتن بنائے جاتے ہیں، اسی طرح مٹی سے، مٹی کو گوندھ کے اس سے ایک پرندے کی سی شکل بناتے، اور اس پرندے کی شکل بنانے کے بعد پھونک لگاتے اس میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک کا اثر یہ ہوتا کہ وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ تو اب یہ ایک دفعہ نہیں، انی اخلق، میں بناتا ہوں، یعنی مطلب ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے مٹی سے وہ پرندہ بنایا اور اس میں پھونک لگائی سب کے سامنے، تو سب کے سامنے وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑ گیا۔ تو انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، تین کہتے ہیں گوندھی ہوئی مٹی کو، تراب بھی مٹی ہوتی ہے، اور تین جس میں پانی ڈال کے اس کو گوندھ لیا جائے جس سے آگے پھر چیزیں برتن وغیرہ بنتے ہیں۔ تو پرندے کی سی ایک شکل بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں پھونک لگاتا ہوں، نفخ ينفخ پھونکنا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ معجزہ ہو گیا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور اکمہ کا معنی ہوتا ہے جو دیکھ نہ سکے، نابینا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مادرزاد اندھا ہے جو نابینا ہی پیدا ہوا، یعنی پیدائشی طور پر نابینا ہے جو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ والابرص، اور اس کا ترجمہ یعنی جس برس کا جس کو مرض ہو، جسم پہ سفید داغ پڑ جاتے ہیں، اور بعض علماء نے ترجمہ کیا اس کا جس کو کوڑ کی مرض ہو لا علاج، تو میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو، یعنی جس کے جسم پہ سفید داغ ہوں یا کوڑ کے مریض کو۔ یہ تین معجزے ہو گئے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اب یہ چار یہاں معجزات کا ذکر ہوا، پانچواں آگے آ رہا ہے کہ مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک لگاتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں۔ اخلق، میں بناتا ہوں، فانفخ، میں پھونک لگاتا ہوں، یعنی مٹی کا پرندہ بنانا اور پھونک لگانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام ہے، لیکن فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ پرندہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، یعنی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ظاہر ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کے ہاتھ سے۔ تو کرنے والی سب کچھ رب کی ذات ہے، لیکن
رب تبارک و تعالی کی قدرت کا ظہور آگے رب کے بندوں سے بھی ہوتا ہے۔ فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے، تو اب کسی کو کچھ دینا ہے، کسی پر عذاب کرنا ہے، فرشتے آ کے سب کچھ کرتے ہیں۔ ہوتا اللہ کا حکم ہی ہے، لیکن کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہے سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، لیکن اس کا ظہور رب کے بندوں کے ہاتھ سے ہو رہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنانے کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں بناتا ہوں اور میں پھونک لگاتا ہوں، لیکن کرم رب کا ہے، رب کے حکم سے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال دیا کہ مٹی کا پرندہ انہوں نے بنایا، پھونک انہوں نے لگائی، تو رب کا کرم ایسا ہوا کہ اڑ گیا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے، تو جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، پھر ان کی شان کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی، اور محبوب کی شان کیا ہے کہ محبوب کے جسم کے ساتھ اگر کھجور کا سوکھا تنا ہے، اس سے جسم مبارک مس ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی یعنی زندگی آ جاتی ہے۔ کھجور کا تنا، بخاری شریف ساری کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر کسی نے پیشکش کی کہ حضور ممبر بنا دیں جس پہ حضور بیٹھیں، پہلے تو حضور نے اسے قبول نہیں فرمایا، پھر خیال آیا چلو بہتر ہے، پھر آپ نے فرمایا بھئی اس کو بنا دو، ممبر انہوں نے بنا دیا، ممبر بن گیا، مسجد نبوی شریف میں لا کے رکھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ہے، صحابہ کا مجمع ہے، حضور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، خطبہ دینا شروع کیا تو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ کرام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، بھئی کون رو رہا ہے؟ کوئی رونے والا تو نظر نہیں آ رہا، رونے کی آواز آ رہی ہے، اور رو بھی اس درد سے رہا ہے کہ کلیجہ پھٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور جا کے اس کھجور کے تنے کو جس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جا کے سینے سے لگایا، تو اب اس نے رونا بند کر دیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں وہ سسکیاں لے رہا ہے، جیسے بچہ رو رہا ہوتا ہے نا، بڑے یعنی وہ شدت سے رو رہا ہو، تو ماں آئے اس کو سینے سے لگائے تو پھر وہ رونا بند کرتا ہے، پھر سسکیاں لیتا ہے۔ تو اس طرح اب اس نے رونا بند کر دیا، اب سسکیاں لے رہا ہے۔ تو بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا کہ چاہے تو تجھے پھر ایک کھجور کا درخت بنا دیا جائے، لوگ تیرا پھل کھائیں جس طرح تو پہلے تھا، اب تو سوکھ چکا تھا نا، ایک تنا تھا، تو تجھے اس طرح کا درخت بنا دیا جائے، اور چاہے تو تجھے جنت کا درخت بنا دیا جائے۔ دونوں میں سے جس چیز کو چاہے تو، دو آپشن ہے تیرے پاس، جس کو چاہے تو انتخاب کر لے۔ چاہے تو دنیا میں پھر تجھے ہرا بھرا کر دیا جائے، درخت تجھ پر پھل لگیں اور لوگ تیرا پھل کھائیں، اور چاہے تو جنت کا درخت تجھے بنا دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں پھر جنت کا درخت بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کو یہ نعمت عطا کی گئی، پھر وہیں پر یعنی اس کو دفن کر دیا گیا، اور وہیں پہ اب استوانہ حنانہ 7 ستون جو مسجد نبوی شریف کے اندر ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو ایک ان میں سے استوانہ حنانہ، یعنی وہ ستون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا تھا، جس جگہ اس کو دفن کیا گیا، پھر وہاں جو ستون بنا تو اس کا نام استوانہ حنانہ، باقیوں کا نام استوانہ حرس، استوانہ عائشہ، استوانہ توبہ، اس طرح 7 ستون ہیں وہاں پہ، ان کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اب پہلے لکھا ہوا ہوتا تھا اور لوگ عقیدت والے کوشش کرتے کہ اس ستون کے قریب جا کے نفل پڑھیں۔ ایک دفعہ حاضری ہوئی تو دیکھا تو باقی سارے ستونوں پہ لکھا ہوا ہے اور وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں
اندازے سے قابل لگتا تو یہی ستون ہے، لیکن اس پہ لکھا ہوا نہیں ہے، پہلے لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو وہ کیا ہوا کہ اس کو کھرچ کے مٹا کے ایسا رنگ کیا کہ کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کبھی کچھ لکھا ہوا تھا، مٹا دیا گیا کہ یہاں یعنی وہاں پہ نفل پڑھنا بھی شرک ہو گیا۔ تو اس شرک کو میں اس طرح مٹایا گیا کہ وہ اسطوانہ حنانہ وہاں جو پہلے لکھا ہوا تھا ترکیوں کے دور سے اس کو مٹا دیا گیا۔ باقی 6 پہ اب بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس پر سے وہ مٹا دیا گیا، اب وہاں وہ موجود نہیں ہے۔ ستون موجود ہے لیکن وہ لکھا ہوا اس سے کھرچ کر ختم کر دیا گیا اور ایسے رنگ کیا گیا کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ پہلے وہ اس طرح ایک یعنی گول دائرہ وہ بنا ہوا اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مٹی کا پرندہ میں ہاتھ سے بناتا ہوں، مٹی سے ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک لگاتا ہوں تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادرزاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو یا کوڑ کے بیمار کو درست کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ پھر یہاں پہ بِإِذْنِ اللہ دوبارہ کہ یہ سارا کام کرتا میں ہوں لیکن قدرت رب کی ہے، کیونکہ جس انسان کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیں، دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، چاہے تو وہ آنکھیں موجود رہیں اور دیکھنے کی قوت سلب فرما لے، چاہے تو آنکھیں ہی سلب فرما لے۔ ہاتھ دیے، ہاتھ سے کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہاتھ رہیں کر کچھ نہ سکیں اور چاہے تو ہاتھ ہی لے لے۔ پاؤں دیے، چلنے کی طاقت دی، چاہے تو پاؤں رہیں اور چلنے کی طاقت ختم ہو جائے اور چاہے تو پاؤں ہی لے لے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جس کے پاس کوئی ظاہری کمال ہے، کوئی باطنی کمال ہے سب کا سب رب کا دیا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بار بار اس کی یعنی وضاحت فرما رہے ہیں، اسی طرح دیکھیے دوسری جگہ پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ المائدہ کے اندر بھی اسی چیز کا ان معجزات کا ذکر ہوا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، بروز قیامت یعنی پیچھے یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کا وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور رسولوں کو بھی جمع فرمائے گا۔ فیقول ماذا اجبتم، تو ان سے فرمائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تم اپنی قوموں کے پاس گئے اور ان کو اپنی رسالت کی دعوت دی، میری توحید کی دعوت دی، نیکی کی دعوت دی، تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سامنے اپنے علم کو یعنی ناقص سمجھتے ہوئے یہ فرمائیں گے، یہ عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال ہمیں علم نہیں، حالانکہ انبیاء کرام تشریف لائے اور انہیں پتہ ہے کہ آگے سے قوموں نے کیا جواب دیا۔ ہم بھی قرآن میں پڑھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا۔ تو انبیاء کرام کو بھی علم ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سامنے اپنے یعنی اس علم کو ناقص سمجھتے ہوئے رب پہ چھوڑ دیں کہ یا رب ذوالجلال تو سب جانتا ہے، تیرے علم کے مقابلے میں ہمارے علم کی کیا حیثیت۔ اب پھر خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک۔ اب خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مخاطب کیا اس کی وجہ بھی یہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے بارے میں
بہت زیادہ افراط و تفریط ہوئی۔ باقی انبیاء کرام کو تو ان کے ماننے والوں نے مانا، نہ ماننے والوں نے نہ مانا، کچھ لوگ مومن ہوئے، کچھ کافر ہوئے۔ مومنوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی فرما برداری کی، اطاعت کی، ان کے ادب احترام کیا، اور نہ ماننے والوں نے اپنے خیال کے مطابق ان کی نافرمانی کی اور ان کی توہین کی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ باقی انبیاء کرام سے اس طرح جدا ہے کہ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگ یعنی یہودی وہ نبی تو درکنار ایک نیک آدمی یا اچھا انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وہ تہمت لگاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اذیتیں دیں اور آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ دوسری طرف آپ کے ماننے والے وہ یعنی افراط کا شکار ہوئے، یہودی تفرید کا شکار ہوئے، انہوں نے کمی کی، بے ادبی کی، نہ مانا، اور آپ کے ماننے والے انہوں نے اضافہ کر دیا، افراط کی کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ اللہ کا نبی رسول اللہ کا بندہ مانتے، وہ اللہ کا بیٹا، اور بعض نے اللہ کہا، ایک فریق اللہ کہتا ہے، ایک اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ تو چونکہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ افراط و تفریط ہوئی، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر مخاطب فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی دونوں جو فریق ہیں ان کی سامنے، تاکہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ جو کمی کرتے تھے وہ بھی غلط تھے، اور جو اضافہ کرتے تھے، تفرید جنہوں نے کی اور جنہوں نے افراط کی، دونوں غلط تھے۔ صحیح جو بات تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے آپ کی تائید کی، مدد کی روح القدس سے، کہ حضرت جبریل امین آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ کی مدد کرتے تھے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ مہد میں یعنی بچپن میں، ایسی عمر میں جس عمر میں بچے کلام نہیں کرتے، اس عمر میں بھی آپ گفتگو کرتے تھے، اور کاہلن بڑی عمر میں، پختہ عمر میں بھی بات کرتے تھے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میں نے آپ کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل سکھائی۔ اب تورات و انجیل، تورات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موجود تھی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، تو جو موجود تھی اس وقت بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات، اس کے بھی آپ عالم تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی علم آپ کو دیا، اور انجیل کا بھی علم دیا جو آپ پہ نازل ہوئی۔ تو الکتاب والحکمہ، اس سے پھر یہاں بھی مراد وہی ہوگا جو وہاں پہ ہے کہ قرآن و حدیث، کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن و حدیث کا علم بھی ان کو عطا فرمایا ہے، کہ جب وہ قیامت کے قریب اتریں گے، تشریف لائیں گے، تو اب ان کو کسی سے قرآن و حدیث سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی مدرسے میں کسی عالم کے پاس جا کے قرآن و حدیث سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات کا علم دیا جو ان سے پہلے موجود تھی کسی استاد سے پڑھے بغیر، اور انجیل جو ان پہ نازل فرمائی اس کا بھی براہ راست اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن و حدیث کا بھی عالم اور ماہر بنائے گا، کہ وہ تشریف لائیں گے اور قرآن و حدیث کے مطابق وہ فیصلے فرمائیں گے، کسی سے پڑھنے کی ضرورت ان کو نہیں پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس وقت کو یعنی یاد کرو کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث سکھایا، تورات و انجیل سکھائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے پرندے کی ایک شکل، بِإِذْنِی، وہ میرے حکم سے ہوتا تھا، فَتَنْفُخُ فِیہ،
پھر تو اس میں پھونک لگاتا، فتکون طیرم باذن اللہ، تو پس وہ پرندہ ہو جاتا باذنی، میرے حکم سے، یعنی بناتا تو تھا وہ بھی میرے حکم سے، اور پھونک تو لگاتا تھا تو وہ پرندہ بن جاتا تھا، قدرت میری ہوتی تھی۔ ہاتھ رب کے بندے کے ہیں اور قدرت رب کی ہے، تو رب کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی رب کی قدرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو درست کرتا تھا اکمح مادرزاد اندھے کو، والابرص برس کے بیمار کو یا کوڑ کے بیمار کو، باذنی میرے حکم سے، یعنی درست تم کرتے تھے، شفا تم دیتے تھے، لیکن قدرت میری ہوتی تھی، اس کا ظہور تمہارے ذریعے تمہارے ہاتھ سے ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو مادرزاد اندھا وہ نابینا بینا ہو جاتا، دیکھنا شروع کر دیتا۔ وہ لا علاج مریض برس کا، وہ یا کوڑ کا یا برس کا، وہ آپ ہاتھ پھیرتے تندرست ہو جاتا۔ تو قدرت رب کی، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جب تو نکالتا مردوں کو، یعنی زندہ کرتا مردوں کو، بِإِذْنِ میرے حکم سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کچھ تو کرتا تھا لیکن کرتا میرے اذن سے، میری اجازت سے، میرے کرم سے تھا، کہ تیرے ہاتھ سے سب کچھ، یعنی یہ سب کچھ ظاہر ہو رہا تھا میری قدرت کا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب میں کافی ہو گیا تیرے لیے بنی اسرائیل کی طرف سے، جب تو ان کے پاس نشانیاں لے کے آیا تو ان میں سے کافروں نے کہا کہ یہ جادو ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کافی ہو گیا۔ انہوں نے تجھے یعنی اپنے خیال کے مطابق قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ تو ان میں بھی انہی یعنی معجزات کا تذکرہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، کہ 4 معجزات وہ حصی ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں، کہ مٹی کا پرندہ بنانا اور اس میں پھونک لگانا اور وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا، اور برس کے بیمار کو اور مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے اور مردے کو زندہ کرتے۔ اور 5واں معجزہ آپ کا، اس کا تعلق یعنی یہ حس سے نہیں بلکہ علم سے ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت جبریل کے ذریعے جو حضرت مریم کو بشارت دی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ فضائل و کمالات کا تذکرہ ہوا کہ ان میں یہ کمال ہوگا کہ وہ پٹی کا پرندہ بنائیں گے اور اس کو پھونک لگائیں گے تو وہ یعنی درست ہو جائے گا، نہیں وہ آ کے یہ فرمائیں گے اور یہ کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرمائیں گے، اُنَبِّئُكُم، میں تمہیں بتاتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم جمع کرتے ہو اپنے گھروں میں۔ اب کوئی آدمی، آپ سب لوگ گھر سے آئے ہیں، کیا کھا کے آئے ہیں؟ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے علم نہیں کہ کیا کیا آپ کھا کے آئے ہیں اور کیا کیا رکھا ہوا ہے کہ شام کو کھائیں گے، کل کھائیں گے، یہ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے تو نہیں علم ہو سکتا جب تک کوئی بتائے نہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے مجلس میں ہر آدمی کو یہ بتا سکتے تھے کہ تو گھر سے کیا کھا کے آیا ہے اور کیا تو نے جمع کیا ہوا ہے، ادخرا، ذخیرہ کرنا، جمع کرنا۔ تو یہ یعنی
نبا ان سے بنا ہے، اور نبیٌ کا لفظی معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب کا علم ملتا ہے۔ دینے والی رب کی ذات ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور اپنے بندوں پہ اس کا کرم ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بارے میں بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو مائدہ نازل ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو آپ کے ماننے والے تھے، انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو جس پہ کھانا کھایا جاتا ہے، مائدہ نازل فرمائے، اور وہ خالی نہ ہو، اس کے اوپر کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں بھی ہوں، تو وہ کھانوں سے بھرا ہوا، اس سے لبریز دسترخوان اس طرح نازل ہو تو ہم وہ کھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی یقین تو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مزید اطمینان قلب ہو جائے۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اور ہمیں اور اطمینان قلب ہو جائے، ونكون علیہ من الشاہدین، اور پھر ہم اس پہ گواہ بھی ہو جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل فرمایا کھانے کی چیزیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ یا رب ذوالجلال ہم پہ آسمان سے مائدہ نازل فرما، دسترخوان اترے جس کے اوپر کھانے پینے کی اچھی اچھی جو ہے خوشگوار اور مزیدار کھانے ہوں وہ اترے، تکون لنا عید لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، وہ ہمارے لیے عید ہوگی پہلوں کے لیے، بعد والوں کے لیے، اور تیری طرف سے نشانی ہوگی، وارزقنا وانت خیر الرازقین، تو ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق دینے والا ہے، سب سے بہتر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی منزلھا علیکم، اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے اسے نازل فرمائیں گے، لیکن پھر یہ ہوگا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کیونکہ نشانی جب معجزہ کوئی مانگ کے لیتا ہے تو پھر اگر اس کا انکار یا اس میں کچھ کمی بیشی کی جائے تو پھر معافی کی گنجائش بھی نہیں ہوتی ہے، فوراً پکڑ ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، پھر بعد میں کسی نے اگر کفر کیا، اس میں ناشکری کی، تو پھر میں اس کو وہ عذاب دوں گا کہ جو جہان والوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ تو جب وہ مائدہ نازل ہوا تو حکم یہ تھا کہ اس میں سے تم جو چاہو کھا لو، حسب ضرورت حسب ذائقہ جتنی گنجائش ہو کھا لو، لیکن اس کو جمع نہیں کرنا ہے، دوسرے دن اور آ جائے گا، کل کی فکر نہیں کرنی ہے بھئی کل کیا کھائیں گے، کل اور آ جائے گا، آج جو آیا جو کھا سکتے ہو کھا لو، لیکن اس کو چھپا کے جمع کر کے نہیں رکھنا ہے، کل اور آ جائے گا۔ اب یہ گارنٹی بھی ہے کہ کل اور آ جائے گا، لیکن انسان جو ہے اس کی ہرس پھر بھی نہیں جاتی ہے، پھر بھی آدمی جو ہے وہ کہتا، وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، کسی بزرگ سے سنا تھا، اب پتہ نہیں کسی حدیث میں ہے یا کسی بزرگ کا واقعہ ہے، بہرحال بڑا سبق کا روز واقعہ ہے کہ وہ کسی بزرگ کے پاس، یا ہو سکتا ہے کوئی حدیث ہو، کہ ایک آدمی آیا اور کہا جی کہ پچھلے سال میری اتنی گندم ہوئی تھی، اس سال کم ہوئی ہے، ایک بوری کم ہوئی ہے یا اتنے من کم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو، کل ایک بوری اور گدھے پہ سواری پہ اس کو لاد لو اور شہر میں آواز لگاؤ بھائی جس کو چاہیے وہ لے لے، یہ میں مفت میں دے رہا ہوں،
وہ گئے گھومتے رہے، کسی نے نہیں لیا۔ ایک جگہ ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تو اس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ۔ وہ اندر گئے اور آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت، جاؤ کسی اور کو دے دو۔ پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھنا تھا کہ شام کے لیے ہے کہ نہیں، گھر سے پوچھا ہے کہ شام کے لیے ہمارے پاس ہے تو کل اللہ اور دے گا۔ وہ مڑ کے آگے واپس کہا بھئی کسی نے نہیں لیا ہے، کسی نے کچھ کہا۔ اس نے کہا جی ایک بوڑھا تھا، اس نے کہا بھئی ٹھہرو، تو اندر سے پوچھ کے آیا تو پھر کہتا ہے جاؤ۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا نہیں شام کے لیے ہے تو کل اللہ اور دے گا۔ تو انہوں نے کہا بھئی وہ تو اس کو تو اتنا توکل ہے کہ شام کا ہے تو کل اللہ دے گا، تو آپ کے پاس اتنے جمع ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال اتنا ہوا تھا اس سال۔ تو بہرحال یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان وہ لالچی ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ کہا گیا بھئی جو اترتا ہے اس دن کھا لو، تو دوسرے دن کے لیے جمع کر کے نہیں رکھنا، کل اور آ جائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، پھر بھی اس میں سے انہوں نے چھپا کے رکھنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے فرماتے بھئی مجھے یہ بھی علم ہے کہ تم نے کیا کیا کھایا ہے، اور منع کرنے کے باوجود پھر تم نے کیا کیا چھپایا ہوا ہے، کیا جمع کیا ہے، کیا ذخیرہ کیا ہے، وہ بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا۔ لیکن بہرحال مفہوم اس کا عام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مجلس میں تشریف رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں تم نے کیا کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو جتنے علوم دیا، مخلوقات میں ساری مخلوقات آ جاتی ہیں، سارے انسان، سارے جن، سارے فرشتے، سارے نبی، ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے علوم دیے ہیں ان علوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ وہ نسبت ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ ساری مخلوقات بشمول فرشتوں اور انبیاء کرام کے ان کے علوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ وہ نسبت ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب ایک قطرہ یعنی اس ایک قطرے کا ایک حصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے، تو سمندر پھر اس کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مخلوقات کے ساتھ تو حضور کے علم کو یہ نسبت ہے کہ جیسے ایک سمندر اس کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہاں تو یہ ہے نا کہ سمندر کے پانی کا ہی ایک حصہ ہے قطرہ، تو ایک جز کو کل کے ساتھ نسبت دی گئی کہ حضور کا علم جیسے سارے سمندر اور اس کے مقابلے تمام مخلوقات کا علم جیسے ایک قطرہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو تمام سمندروں کو ایک قطرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور اس کے ساتھ مخلوقات کا علم، ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے، ایک چیز دونوں میں وہ اکٹھی ہے۔ ایک چیز کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے اور ساری مخلوقات کا علم بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو دونوں چیزیں رب کی دین ہیں، رب کی طرف سے دیے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ مخلوقات کو سب کو ملا کے اتنا دیا گیا جو ایک قطرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مقابلے میں اتنا دیا گیا کہ جو سارے سمندر ہیں۔ لیکن حضور کے علم کو رب کے علم سے یہ نسبت بھی نہیں ہے کہ حضور کا علم عطائی یا رب کا ذاتی ہے، تو ذاتی کو عطائی کے ساتھ تو کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو رب تبارک و تعالیٰ کے علم سے وہ بھی نسبت نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، کہ رب کا جو کچھ ہے وہ کسی نے دیا نہیں رب کو، رب کا ذاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب رب تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا یہاں ذکر ہوا۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے 5 معجزات کا تذکرہ ہوا دونوں جگہ پہ، یہاں بھی سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی۔ تو حضرت یہاں پہلے ایک اور چیز، 5 معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا تذکرہ ہوا، اور باقی انبیاء کرام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 3۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے معجزات عطا فرمائے؟ نوید یاد رکھتا ہے ہمیشہ ایسی بات جو پہلے ایک جس کا تذکرہ ہو چکا، 9 معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاسراء بنی اسرائیل میں آخری وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 نشانیاں دیں، جس میں آپ کا یعنی وہ عصا تھا، ید بیضا، اور اس کے علاوہ جو باقی جو معجزات آپ کو دیے گئے، یہ باقی انبیاء میں سب سے زیادہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا تذکرہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو 9 معجزات دیے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ 2، 4، 10، 20، 100، 1000، 2000 معجزات دیے، بلکہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ میرا محبوب سراپا معجزہ بن کے تشریف لے آیا۔ حضور کی ہر ادا معجزہ ہے، حضور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور کی ہر ادا ہی معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ فرمایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے میرا محبوب معجزہ بن کے تشریف لے آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہی معجزہ ہے۔ اب دیکھیے ہمارا تھوک ہے، اس میں بیکٹیریا ہوتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے بیماریاں دوسروں تک پھیل جاتی ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تھوکو نہیں بھائی عام جگہ پہ، کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بیماری لگنے کا خطرہ ہے۔ ہمارے ملک میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے تھوکیے نہیں، ڈو ناٹ اسپٹ۔ تو اب ہمارا تھوک جو ہے اس میں بیماریاں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک جہاں لگ جائے وہاں سے بیماریاں بستر گول کر جاتی ہیں۔ نبی تھوک مبارک حضور کا لعاب دہن مبارک، بے شمار احادیث ایسی ہیں کہ جہاں جہاں حضور کا لعاب دہن مبارک لگا وہاں سے بیماریاں بستر گول کر گئیں۔ بخاری شریف میں اور تمام کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ جنگ ہو رہی ہے، فتح نہیں ہو رہی، قلعہ جو آخری قلعہ تھا وہ پہاڑی کے اوپر تھا، اور اس کو فتح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر کو امیر لشکر بنا کے بھیجا گیا، دن بھر لڑائی ہوتی رہی، قلعہ نہیں فتح ہوا۔ دوسرے دن حضرت فاروق اعظم کو امیر لشکر بنایا گیا، تم جاؤ بھائی لے جاؤ صحابہ کو، دن بھر جنگ ہوتی رہی، قلعہ نہیں فتح ہو رہا۔ دوسرے دن شام کو حضور نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ رب
یہ قلعہ فتح فرما دے گا۔ اور یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، وہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور وہ رب رسول کا پیارا بھی ہے۔ اب صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی خواہش کہ یہ خیبر، فاتح خیبر ہونے کا شرف اسے ملے، کہ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ گارنٹی مل گئی بھائی کل قلعہ فتح ہو جائے گا، جو بھی امیر لشکر ہوگا وہ فاتح خیبر شمار ہوگا۔ اور اس میں دوسری چیز یہ بھی کہ اللہ رسول سے محبت کرنے کے تو سارے ہی مسلمان دعوے دار ہیں، لیکن اس کو اللہ رسول کا محب ہونے کا، یعنی اس میں سچا ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ اللہ رسول سے محبت کرنے میں وہ سچا ہے، کہ حضور نے فرمایا یحب اللہ و رسولہ۔ اور صرف نہ یہ بلکہ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ رسول کا پیارا بھی ہے۔ تو اب سارے صحابہ کرام کی خواہش صبح ہوئی، سب کی خواہش امیدوں کی دنیا لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا اَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کہ حضور ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں اور اتنے تکلیف میں ہیں کہ خیمے کے ایک کونے میں لگے بیٹھے ہیں، چل پھر بھی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان کو لے کے آؤ۔ ایک صحابی گئے، حضرت علی ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل کے آ رہے ہیں، اتنی تکلیف ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے تو کیا کیا؟ فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، حضور نے اپنا لعاب دان مبارک انگلی پہ لگایا اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ حضور کا تھوک مبارک، آپ کا لعاب دہن مبارک پہلے لگا یا میں پہلے ٹھیک ہوا۔ ادھر تھوک مبارک لگا، فوراً آنکھیں درست ہو گئیں۔ اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا، تھوک مبارک تو آنکھوں میں لگا، لیکن اس کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے گرمی اور سردی کا احساس بھی ختم ہو گیا، نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی۔ آپ گرمیوں میں سردیوں والے کپڑے پہنتے تھے اور سردیوں میں گرمیوں والے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ یہ حضور کا لعاب دان مبارک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ باقی انبیاء کرام کو معجزات دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کے، حضور کو سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور معجزے انبیاء کو خدا نے دیے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ حضور گن کے معجزات نہیں بلکہ حضور سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے۔ اور دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 5 معجزات کو دیکھ کر آپ کے ماننے والوں نے، کسی نے کہا خدا ہے، کسی نے کہا خدا کا بیٹا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر بھی پھر خدشہ تھا کہ کوئی حضور کو خدا نہ کہہ دے، خدا کا شریک نہ کہہ دے، خدا کا بیٹا نہ کہہ دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانیں دی ہیں کہ انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے، لیکن یہ سب کی سب شانیں رب کی دین ہیں۔ میں نہ رب ہوں، نہ رب کا شریک ہوں، نہ رب کا بیٹا ہوں، بلکہ رب کا بندہ ہوں، اور رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والا ہوں۔ رب کا بندہ ہوں، رب کا عبادت کرنے والا ہوں، اسی کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والا ہوں۔ تو
عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر ان کو خدا کہہ دیا گیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر بھی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ رب ہیں یا رب کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کہہ دو ساری شانوں کے باوجود میں بھی تمہاری طرح بشر ہی ہوں، یعنی خدا نہ ہونے میں تمہاری طرح ہوں، کہ جس طرح تم خدا نہیں ہو میں بھی خدا نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات مجھے عطا فرمائے ہیں۔ اور یہاں اس کے ضمن میں ایک آخری بات، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے، اور حضرت پیر زادہ امداد حسین صاحب نے اس کو ذرا اور تفصیل کے ساتھ اس چیز کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آیا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں الیکم، تمہاری طرف۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے تشریف لائے، اور یہ صرف قرآن پاک نہیں بلکہ خود انجیل کے اندر، یعنی جس کو بائبل کہا جاتا ہے، آج بھی اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آئے تھے۔ مثلا یہ حوالے انہوں نے لکھے ہیں کہ باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے، آج جو انجیل جو موجود ہے اس میں I am not sent but unto the last sheep of those house of Israel، میں صرف بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی بنی اسرائیل کی طرف۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم نے کسی اور کو تبلیغ نہیں کرنی ہے بھئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھیجا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو خاص طور پر جو نصیحت کی وہ کیا تھی کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں لیکن تمہارا کام کیا ہوگا، تم نے بنی اسرائیل کو یعنی دوسرے لوگوں کو جا کے ان کی طرف نہیں جانا ہے، اور کسی کو نہیں، بلکہ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں صرف بنی اسرائیل کی طرف، قرآن پاک نے کہا اور انجیل کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے۔ تو آج عیسائی جو ساری دنیا کو عیسائیت کی دعوت دے رہے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ہی خلاف ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ میں صرف بنی اسرائیل کی طرف ہوں، اور جن کو بھیجا مبلغوں کو کہا بھائی کسی اور کے پاس نہیں جانا ہے، صرف بنی اسرائیل کو۔ اور آج وہ ساری دنیا کو عیسائیت کی جو دعوت دے رہے ہیں، گویا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیمات اور انجیل جو آج بھی اس کے اندر یہ چیز موجود ہے اس کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بنی اسرائیل سے باہر کسی اور کو کرسچینٹی کی، عیسائیت کی دعوت دینا۔ تو پیرزادہ صاحب نے آگے لکھا ہے بائبل کے مذکورہ حوالہ جات سے یہ واضح ہو گیا کہ عیسائی کسی کو تبلیغ کرنے کا حق نہیں رکھتے سوائے بنی اسرائیل کے، کیونکہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور اسی کا اپنے حواریوں کو حکم دیا۔ اور اگلی چیز، مگر یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے،
کیونکہ آپ کے اعلان نبوت کے بعد ہر ایک کے لیے آپ پر ایمان لانا لازم ہو گیا۔ یعنی یہ جو تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، یہ بھی اس وقت تک وائلڈ تھی، اس وقت تک خیلدک تھی جب تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات ہیں ان کی طرف دعوت دینا، اور وہ بھی صرف بنی اسرائیل کو۔ اور جب حضور تشریف لے آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق سب جو اس وقت عیسائی موجود تھے ان پہ لازم تھا کہ وہ عیسائیت کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں اور حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق وہ زندگی بسر کریں۔ تو عیسائیت یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہوا اور خود انجیل سے بھی، اور وہ بھی اس وقت تک تھی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ جب حضور تشریف لے آئے، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، تو اب سارے پچھلے دین وہ سب کے سب کینسل ہو گئے، منسوخ ہو گئے۔ اب اس کی دعوت دینا ویسے ہی درست نہیں ہے کسی کو بھی۔ اب سب پہ لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، چاہے وہ مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، شمال میں ہوں، جنوب میں ہوں، اول ہوں، آخر ہوں، قیامت تک آنے والے سب کے سب ان پہ لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے۔ اور یہی ایک نجات کا ذریعہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق اسلام کا صحیح پیروکار ہوگا وہی نجات یافتہ ہوگا، اور کوئی جو ہے نجات کا رستہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔